کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد تعظیم و توقیر کا جو حق آقا کا ہے، آقا کی تعظیم و توقیر جن کو حضور کے توسل سے تعظیم و توقیر عطا کی گئی، آقا کی تعظیم تو ان پر بھی فرض ہے، حضور کی اتباع ان پر فرض ہے۔ اور اسی لیے عالم ارواح میں انبیاء نے حضور کی نبوت و رسالت پر اللہ تعالیٰ سے ایمان لانے کا اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ وعدہ کر چکے، اور اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نبوت عطا نہ کرتا اگر وہ حضور کی نبوت پر اقرار نہ کرتا۔ اگر حضور کی نبوت پر اقرار ہوتا ہوا ہے تو اسی لیے وہ نبی ہے۔ اگر نبی حضور پر ایمان لانے کے بغیر نبی نہیں بن سکتے، نبی نہیں رہ سکتے، تو امتی حضور پر ایمان لائے بغیر امتی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ہمارے آقا کی امتیازی شان ہے۔ اور پرسوں بھی میں نے کہا تھا، اپنی آخری گفتگو جو میں کر کے آیا ہوں، میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یہاں پہ علماء دیوبند اور علماء وہابیہ اور باقی جو مکاتب فکر ہیں، ہمارا ان کا فرق ہے۔ تو وہ فرق یہ ہے کہ وہ صرف نبی کی اتباع کرتے ہیں نماز، روزے اور عبادات کے لیے، جس طرح قبلہ قاری صاحب نے تلاوت کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن و انس کی تخلیق ہم نے اس لیے کی کہ تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو مقصد ہے تخلیق کا عبادت الہیہ، لیکن آپ کو اسی پہ موقوف نہیں رہنا چاہیے کہ عبادت کا مقصد ہی تخلیق ہے اور تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تو عبادت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور اہم چیز ہے جو پردہ سکرین سے پیچھے ہے، جو اصل فلسفی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی محبت کون اختیار کرتا ہے اور کون نہیں۔ سبحان اللہ، تحویل قبلہ کے بعد بھی نا، سبحان اللہ، اب عبادت کے لیے تحویل قبلہ تھا تو دوسرا سپارہ شروع کرے سیقول الصفحاء سے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ ہم نے قبلہ بدلا، نماز کی حالت میں بدلا، تو نماز اگر کسی کی خراب کیوں کرنی تھی؟ صحابہ کی نماز کو خراب کیوں کرنا تھا؟ نماز پڑھ لیتے تو حکم آ جاتا کہ بھائی آج سے ادھر نہیں ادھر پڑھ لیتے، لیکن فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالت نماز کے دوران عین حالت نماز میں تحویل قبلہ کا حکم دیا، اور جب حکم ہو جائے تو نبی 2 رکعتوں کو ادا کرنے کے بعد 2 رکعتیں مزید اس سمت میں ادا کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ کیوں؟ جس سمت حکم ہوا اسی لمحہ، اسی لحظہ نبی پابند ہے کہ رکعتوں کو بھی، جو کہتے ہیں نا نبی سے گناہ کا خدا نخواستہ معاذ اللہ احتمال ہے، خطا کا احتمال ہے، خطائیں مشیت اعزی کے مطابق ہے۔ اگر نبی کو حکم حالت نماز میں ہو تو وہ عین حالت نماز میں ہی قبلہ بدل دیں، تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہ نماز کو ختم کرنے کے بھی پابند نہیں رہتے، اس لیے کہ وہ اگر پابند ہوں گے تو اس حکم کے ہوں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ وہ حکم یہ تھا کہ ابھی اسی وقت پھر فور اپنا رخ جگر آپ کی مرضی ہے جس قبلے کی طرف پھیر لے، تو مرضی تو تھی، پھر پھیر لیا۔ اب یہ تو تھا اس کا جو پیچھے اس کا ایک ماحول تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدلا کیوں ہے، میں نے حالت نماز میں کیوں بدلا؟ یہ میرا موضوع سخن تھا۔ حالت نماز میں تحویل قبلہ اس لیے ہوا، فرمایا کہ الا لنعلم من یتبع الرسول ومن ينقلب على عقبیہ، تاکہ ہم دیکھیں کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وہ کہے گا یہ کمال ہے، یہ تماشا ہے، یہ مذاق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرمایا نہیں، ہمیں نمازوں کی اور رکوع و سجود کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ ہمارے محبوب کی پیروی کی جائے۔ سبحان اللہ۔